پانچویں تراویح کے چند اہم نکات۔ اس میں چھٹے پارے کی ابتدا سے ساتویں پارے کے 5ویں رکوع تک تلاوت کی گئی ہے۔ چوتھی تراویح میں پڑھی جانے والی آیات میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جب کوئی سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہی لوٹا دینا چاہیے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب سلام سے نہ دے تو گویا اس نے اس کا سلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس بات کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھیں گی، انتشار ہوگا اور شیرازہ بکھر جائے گا۔ ہم کو اور آپ کو، ہر فرد کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سلام کیا اور جس کو آپ نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اسی وقت دل ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم کہہ گزرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ان کو سلام کیا، انہوں نے ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے جو ہے سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اس تراویح میں اس گناہ سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھٹے پارہ لا یحب اللہ کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے کہ اللہ برائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی مظلوم ہو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ برائی سے ظالم کا ذکر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا بتایا کہ عفو درگزر کی عادت ڈالو۔ جس اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع نظر بنو۔ پھر بتایا کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے اسی طرح اپنی شرائط پر ایمان لانا بھی کفر ہے۔ یہ جو معاف کرنے کی بات کہی گئی ہے، سورہ نور میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تم معاف کر دیا کرو، اس لیے تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے، یعنی کسی کی غلطی کوتاہی کو درگزر کر دو، اس لیے کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تو ہم تو یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف نہ کرے، ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب اللہ کے آگے اپنی غلطی لے کر حاضر ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، تو اس امید پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ لیکن اس معافی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو معاف کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، یعنی آپ اگر اللہ کے بندوں کو معاف کر دو گے تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، اس لیے بندوں کی غلطیاں بھی درگزر کر دیتے رہنا چاہیے۔ یعنی ہم ایمان لاتے ہیں فلاں رسول کو، لہٰذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع النظر بنو۔ پھر بتایا کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے اسی طرح اپنی شرائط پر ایمان لانا بھی کفر ہے، یعنی ہم ایمان لاتے ہیں فلاں رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، اور اسلام اور کفر کے بیچ میں راستہ نکالنے کی کوشش، یہ سب بھی کفر ہی ہے۔ یہود کی تاریخ دہرائی کہ وہ کس طرح گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، مگر ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو یہ ہے کہ جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر کر دیا جائے، دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دیا جائے، اور جسے اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے
اسے الہی صفات میں شریک قرار دے دیا جائے اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ یہ لوگ اس غلو کو دین کی خدمت اور بزرگوں سے عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے۔ عیسائیوں کی مثال اللہ نے دی کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا، مگر وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح اللہ کی شریعت کے معاملہ میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس راہ میں پوری عزیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کی پابندی کی تاکید کی، پھر حرام مہینوں اور تمام دینی شعائر کے احترام کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو۔ کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں انہیں گنایا اور بتایا کہ دوسروں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام و حلال کی پرواہ کرو۔ حرام کردہ اشیاء کی تفصیل یہ ہیں: مردہ جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، خون جو بہتا ہوا ہو اسے پینا کھانا جائز نہیں، سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی دیوتا کی نظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدائی کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی برتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو مختلف اسباب کی بنا پر مر گیا ہو، جیسے گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو یا کسی درندے نے اسے پھاڑا ہو، البتہ جسے ہم نے زندہ پا کر اللہ کے نام سے ذبح کر دیا ہو وہ جانور حلال ہے۔ یعنی کسی بکری یا گائے یا بھینس یا اور کوئی بھی جانور جو حلال ہے، اگر وہ کہیں ٹکرا جاتا ہے، کسی گاڑی وغیرہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اگر وہ زندہ ہے، زندہ رہنے کی حالت میں اگر ہم نے اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو پھر اب یہ جانور حلال ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو ذبح کرنے سے پہلے جو خود ہی ٹکرا کر یا گر کر مر جائے، پھر اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اس سے مراد وہ سب مقامات ہے جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ پاسوں یا فالگیری کے ذریعے جو تقسیم کر رکھا ہو وہ بھی حرام ہے۔ مشرکانہ فالگیری جس میں کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے، مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر حبل دیوتا کو مخصوص کیا تھا۔ اس کے استھان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ لکھے تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، گمشدہ کا پتہ لگانا ہو، خون کا فیصلہ مطلوب ہو، حبل کے پاسادار کے پاس پہنچ کر نذرانہ دیتے، دعا مانگتے، پھر تیروں کے ذریعے فال نکالا جاتا، جو تیر بھی نکلتا اسے حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ توہم پرستانہ فالگیری جیسے رمل، نجوم، شگون، نشتر بھی حرام ہیں۔ نیز جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل جن میں انعامات کی تقسیم، حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے
محض اتفاقی امر یعنی نمبرات پر رکھ دیا جائے جیسے لاٹری، معامے وغیرہ، البتہ قرعہ اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز ہے جس میں دو برابر کے جائز کاموں یا حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی، بس اسی کی پیروی کرو۔ تربیت کیے ہوئے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں احکام بتائے، ساتھ ہی یہ قید بھی لگائی کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والے کو اپنی ایمان و اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابیہ عورت ایمان اور اس کے کسی تقاضے پر ڈاکہ ڈال لے۔ بہت اس سے لوگوں نے ناجائز فائدے اٹھائے اور قوم و ملت کا بہت نقصان ہوا۔ اگر ہم تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی کتابوں کا، تاریخ کا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کتابیہ عورت سے یہ جو اجازت دی گئی نکاح کی، اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا قوم و ملت کا، اس وقت کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد اسلام کا فروغ ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم نے کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نیت اور ہے، اس کے حسن پر فریفتہ ہو کر اگر ہم نے نکاح کیا یا اور کوئی اس کے مال وغیرہ کی کوئی وجہ ہو تو اس کے نقصانات پھر ظاہر ہو کر رہے ہیں اور ہو کر رہیں گے۔ تربیت، نماز کے لیے وضو کا حکم اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا، جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے انحراف کیا تو اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ سے عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، یعنی عبادت کے نام سے جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہیں، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی۔ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا، جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے انحراف کیا تو اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ سے عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا۔ ایک حصہ بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو شریعت کے مطابق ادا کرتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر کی جو ہماری زندگی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو پھر گویا ہم نے بھی ایک حصہ بھلا دیا۔ عبادت تو ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں لیکن ہماری معاشرتی زندگی جو ہے، سماجی زندگی، وہ دین کے خلاف ہے، تو گویا ہم نے بھی ایک حصے پر عمل کیا اور ایک حصے کو بھلا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے آدھے پر عمل کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہم بھی آج آدھے کے پابند ہو کر رہ گئے، ہماری بھی حالت ویسی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اندازہ لگائیں۔ یعنی عبادت کے نام سے جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہیں، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی۔ ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ کس چیز کا عذاب نازل ہوا؟ انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی معاملہ ہے، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں اتحاد و اتفاق پر، مگر دور دور کہیں اتحاد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے، بلکہ اختلاف کی آگ یوں بھڑک رہی ہے کہ مسجد کی کمیٹیاں، تنظیمیں، جماعتیں، ہر چیز اس سے متاثر ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ مسجد کی چھوٹی چھوٹی تنظیموں اور جماعتوں تک میں اختلافات جو ہے بھڑک رہے ہیں۔ کوئی اس وقت تو امارت اور ذمہ داری لینے کے لیے اس وقت کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، جلدی نام زد کر دیا جاتا تھا کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے، کوئی اپنی طرف سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے
کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیش کرے کہ مجھے امیر بنا دیا جائے تو ایسے شخص کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے۔ آج مسجد کی کمیٹیوں کے مسجد کے ٹرسٹی بننے کے لیے الیکشن ہو رہا ہے ایسا نا؟ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر روانہ کر دیا جاتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ سپاہی کی حیثیت سے اس لشکر میں روانہ کیے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ آج اگر ایسا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس بچے کی سپہ سالاری میں ہم جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان کے یہاں صرف اصل میں یہ وجہ اس لیے بنتی ہے کہ جب کاموں میں اخلاص نہیں ہوتا تو اختلافات ابھر کر آتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ یہی بتلائی ہے کہ اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے۔ اختلافات کی اصل وجہ کاموں میں اخلاص کا نہ ہونا۔ اگر اخلاص ہے تو کام سے مطلب ہے، نام سے کیا لینا دینا؟ بھائی سپہ سالار بن کر کون جا رہا ہے، اس سے کیا لینا دینا؟ اصل تو کام ہے، کام تو ہو رہا ہے، چاہے سپاہی کی حیثیت سے ہی لڑا جائے۔ تو اخلاص اگر نہیں رہے گا تو پھر کام جو ہے خراب ہوگا۔ اور یہاں پر تو عذاب کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اختلافات کو ان قوموں کے اوپر اتار دیا کہ انہوں نے جب آدھے دین پر عمل کیا اور آدھے دین کو نظر انداز کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ پھر ہم نے ان کے اندر کیا پیدا کر دیا؟ انا، تکبر۔ اور جہاں تکبر ہوگا وہاں اخلاص نہیں رہے گا، وہاں تو پھر ناماوری ہی رہے گی اصل کہ ہمارا نام پیدا ہو، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر اخلاص تو ویسے ہی رخصت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی، وہ آخرت تک اس کی سزا بھگتیں گے۔ گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عہد کی پابندی کریں۔ اگر وہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے زوال کے اسباب کو بھی جان سکتے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی پا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ دہرایا کہ اس نے اپنے فضل سے انہیں نوازا اور فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بشارت دی کہ فلسطین کی مقدس زمین تمہاری منتظر ہے، جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو۔ مگر قوم میں بچھڑے کی پوجا یعنی دنیا پرستی نے اتنی بزدلی پیدا کر دی تھی کہ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر پہلے لڑ کر فتح حاصل کر لیں تو ہم آ جائیں گے۔ اس پر اللہ نے 40 سال تک ان پہ ارض مقدس کو حرام کر دیا اور انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے مقدرات بھی قوموں کے طرز عمل سے وابستہ ہیں۔ مسلمانوں کو تاکید کی کہ حدود الہی پر قائم رہیں اور شریعت کی پابندی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ اصل الفاظ یہ ہیں کہ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ذریعہ یعنی وسیلہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کے نام سے کیا ہے، یعنی اسلام کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور پوری مستعدی سے اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خدا کی راہ میں اپنی قوتیں لگا دو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز چھٹکارا دلانے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی۔ چوری کی سزا بتائی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اس سزا کو بے رعایت نافذ کرو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہو، معمولی چیزوں کے چرانے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ امانت میں خیانت کیا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی چوری، پرندوں کی چوری، بیت المال سے چوری، ترکاریاں پھل کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سزا نہ دی جائے گی، بلکہ قاضی اپنی ثوابدید کے مطابق مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کھلم کھلا خدا اور رسول سے لڑتے ہیں
اسلامی حکومت کے صالح نظام سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن یعنی تڑی پار کر دیے جائیں۔ یہ رسوا کن سزا دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، البتہ پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو وہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ قسموں کو پورا کرنے کی تاکید کی، اور اگر کسی جائز سبب سے قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ پھر بتایا کہ شراب، جوا اور خدا کے سوا کسی چیز کو عبادت کے لیے گڑھنا یہ سب شیطانی کام ہیں، تاکہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب سے کہہ دیں کہ اگر تم توریت، انجیل اور قرآن کو قائم نہ کرو تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، خدا سے صرف ان کو نسبت حاصل ہوگی جو ایمان اور عمل صالح سے نسبت قائم کریں گے۔ نصارہ کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بالکل خلاف حلول یعنی خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام میں اتر آنے اور اسی طرح 3 خداؤں کے عقیدے گڑھ لیے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا اصل مرتبہ ظاہر کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ کیسے کتاب اور ایمان کے دعوے دار ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستی کرنے والے مشرکین مکہ کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں بہتر بتاتے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام دشمنی ہے، کیونکہ آج پڑھا جانے والا آخری رکوع اس سے آگے کے رکوع کی تمہید ہے، اس لیے اس کا مفہوم انشاءاللہ کل کے رکوع کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ 5ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔